بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، چھوٹی الائچی کا سفوف صبح شام روزانہ پانی کے ہمراہ استعمال کیا جائے تو یہ جگر اور مثانے کی پتھری کو کچھ ہی عرصے میں نکال باہر کرتی ہے۔ خشک انگور اور کشمش رات کو عرق گلاب میں بھگو کر رات بھر کھلے آسمان کے نیچے رکھیں اور صبح نہار منہ کھا کر عرق گلاب پی لیں۔ دل کی کمزوری کے لیے نہایت فائدہ مند ہے۔ معدے کی کمزوری کے باعث بھوک کم ہو جانے کی صورت میں تازہ سیب لے کر اس کا رس نکالیں اور اس میں سیاہ مرچ، زیرہ اور نمک ملا کر پینا بہت مفید ہے۔ 2 منہ والے بالوں کے لیے دہی آدھا کپ، سرسوں کا تیل 2 کھانے کے چمچ مکس کر کے بالوں پر مکمل لگا کر 2 گھنٹے بعد دھو لیں۔ سرسوں کا تیل، کدو کا تیل، خسخس کا تیل ہم وزن لے کر مکس کریں اور بالوں میں روزانہ مساج کریں۔ گرمی کے اثرات سے محفوظ رہیں گے۔ لہسن کا چھلکا اتار کر دانت کے سوراخ میں بھر دینے سے دانت کا درد اور کیڑا ختم ہو جاتا ہے۔ ہلدی، ملیٹھی، سونف ہم وزن پیس کر صبح شام ماہواری آنے سے ہفتہ پہلے استعمال کریں۔ درد اور کمی دور ہو جائے گی۔ اگر جسم کا کوئی حصہ جھلس جائے تو نیل کو پانی میں ملا کر متاثرہ حصے پہ لگانے سے آرام آ جاتا ہے اور جلن کی شدت کم ہو جاتی ہے۔ اجوائن کو اگر لیمو کے پانی میں رگڑ کر سفوف بنایا جائے اور یہ سفوف 1 چائے کا چمچ ہمراہ پانی دن میں 1 بار استعمال کرنے سے قوت باں میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہیپاٹائٹس کے لیے پھٹکری کو معمولی دانے دار پیس کر کیپسول میں بھر کر روزانہ 1 کیپسول لسی کے ساتھ استعمال کریں۔ آنکھوں اور جسم کی زردی ختم ہو جائے گی۔ اگر ایڑیوں میں درد رہتا ہو تو پریشان نہ ہوں۔ چقندر کو روزانہ کھائیں۔ پاؤں کے پیچھے پھٹی ایڑیاں صحیح ہو جائیں گی اور پاؤں میں درد بھی ختم ہو جائے گا۔ اگر بال لمبے اور گھنے کرنے ہیں تو املی کو رات میں پانی میں بھگو دیں۔ صبح اس کے پانی سے سر دھو لیں۔ اس سے بال لمبے اور گھنے ہو جائیں گے۔ اس عمل کو ہفتے میں 3 بار کریں۔ اس کے بعد ناریل کا تیل استعمال کریں۔ اگر حسن میں اضافہ کرنا ہے تو ماش کی دال رات کو کسی شیشے کے برتن میں بھگو دیں۔ صبح اس کا پانی نکال دیں اور اس کا پیسٹ بنا کر چہرے پر لگائیں۔ کیل، مہاسے، دانے سب ختم ہو جائیں گے اور رنگ بھی نکھر جائے گا۔ پھوڑے اور پھنسیوں وغیرہ سے بھی چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے فالسے کے پتے باریک پیس کر پھنسیوں پر لگائیں۔ انشاءاللہ چند دنوں میں ہی افاقہ ہو جائے گا۔ انجیر دودھ کے ساتھ کھانے سے جسم موٹا ہو جاتا ہے۔ کھجور خون پیدا کرتا ہے۔ چند ماہ ضرور استعمال کریں۔ اگر کانٹا چبھ جائے تو پیاز کو اچھی طرح پیس کر تھوڑا سا گڑ ملا کر اس جگہ باندھ دیں۔ انشاءاللہ کانٹا خود بخود باہر آ جائے گا۔ گنڈیریاں چوسنے سے ہچکی آنا بند ہو جاتی ہے۔ دماغی امراض میں مبتلا لوگوں کو پیروں کے تلوے اور پیشانی پر روغن بادام کی مالش کرنے سے حیرت انگیز طور پر فائدہ ہوتا ہے۔ اگر یہ ارکان سے پیچھا چھڑوانا ہے تو 3 چھٹانک پانی میں 2 لیموں کا عرق نچوڑ کر سوتے وقت پی لینے سے یہ ارکان میں بہت فائدہ دیتا ہے۔ 6-7 روز میں واضح فرق نظر آنے لگے گا۔ اگر اچانک سر میں درد رہنے لگے یا سر کا درد نہ جاتا ہو تو دار چینی پیس کر ماتھے پر لیپ کریں اور سر پر روغن کدو کی مالش کریں۔ مغز بادام کے تیل میں پیس کر پیشانی پر لگانے سے سر درد جاتا رہتا ہے۔ نمک، سیاہ کالی مرچ، نوسادر تمام چیزیں ہم وزن لے کر سفوف بنائیں۔ پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ معدے کے امراض اور گیس کے لیے مفید ہے۔ اگر نکسیر کا مسئلہ ہو تو سوکھا دھنیا، مغز تخم، کدو، زیرہ، سفید خشخاش چاروں چیزیں ہم وزن لے کر پیس کر چھان لیں۔ صبح شام 10 گرام دودھ سے پھانک لیں۔ کھانا کھانے کے بعد 3-4 کیلے کھانے سے جسمانی کمزوری رفع ہو جاتی ہے۔
اگر کھانسی کی شدت ہو اور گلے میں درد ہو تو ثابت کالا نمک لے کر آگ پر سرخ کر لیں، 2 گھونٹ پانی میں ڈال کر پی لیں۔ دن میں 3 مرتبہ یہ عمل کریں، انشاءاللہ آرام آ جائے گا۔ اگر پیٹ کی خرابی ہو جائے، چاہے موسم کوئی بھی ہو، تو بڑی الائچی، سونف، پودینہ ہم وزن پانی میں ابال کر پئیں، دن میں 6 بار استعمال کریں۔ اگر تربوز کھانے کے بعد بدہضمی ہو جائے تو تربوز کھانے کے بعد پودینے کی چائے پی لیں، بدہضمی دور ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ رزق کی طرح اچھے اخلاق کی بھی تقسیم فرماتا ہے۔ رزق سب کو، لیکن اخلاق حسنہ اپنے پسندیدہ بندوں کو دیتا ہے۔ آم کو زیرے والے پانی میں ڈال کر پی لیا جائے تو چہرے پر داغ دھبے ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ چنے کی دال پکا کر کھانے سے سانولا رنگ گورا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ سونے سے پہلے ادرک کو چبا لیں تو اس سے آپ کو کبھی فالج اور اٹیک نہیں ہوگا۔ کھڑے ہو کر چیزیں کھانے سے انسان دل کے امراض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اگر سر میں شدید درد کا مسئلہ ہو تو سیب کے چھلکے پر نمک لگا کر چوسنے سے درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ 100 سال تک جوان اور خوبصورت رہنا چاہتے ہو تو کبھی کبھار کبوتر کا گوشت کھا لیا کریں۔ اسٹرابیری کھانے سے قبض اور سینے کی جلن سے نجات مل جاتی ہے۔ کڑوے بادام بھول کر بھی نہ کھائیں، کیونکہ اس سے آنکھوں کی بینائی کم ہونے لگتی ہے۔ ایک چٹکی نہرمو نمک کھانے سے دل کا دورہ نہیں پڑتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، میرے بندوں کو بتا دو کہ بے شک میں غفور الرحیم ہوں۔ مولی کا رس دھندلاپن، جالا اور موتیا وغیرہ کو شفا دے کر نظر تیز کر دیتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں پرندوں میں سب سے لمبی عمر کوے کی ہوتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پاک دامن عورت پر الزام لگا دینا 10 برس کی عبادت کو ضائع کر دیتا ہے۔ اچھا وقت آنے کی نشانیاں: فجر کے وقت آنکھ کا کھلنا، جس کو دین کی سمجھ آنی شروع ہو جائے، جو آزمائش کے وقت صبر کرے، چہرے پر رونق آنے لگ جاتی ہے۔ آم کے چھلکوں کو دانتوں پر رگڑا جائے تو دانت موتیوں کی طرح سفید ہو جاتے ہیں۔ گھر میں مہمان آنے پر سب سے پہلے ان کو کھجور کھلانے سے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تو تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ رات کو سونے سے پہلے ہاتھ اور پاؤں پر ایلو ویرا لگا کر سونے سے مچھر نہیں کاٹتے۔ اینک سے 100% نجات کے لیے سوہانجنے کی نرم پتیاں کافی ساری توڑ لیں، اس کو ہون دستہ میں کوٹ کر چھان کر جتنا اس کا پانی ہو اتنا چھوٹی مکھی کا شہد ملا لیں، دن میں 8 مرتبہ آنکھوں میں سلائی سے لگائیں۔ تیار شدہ دوا کو فریج میں رکھیں، فریزر میں نہ رکھیں۔ 3 ماہ استعمال کے بعد اینک اتر جائے گی۔ چہرہ سفید اور خوبصورت رکھنے کے لیے پانی میں بیری کے پتے ابال کر اس پانی سے چہرہ دھوئیں۔ اونٹ کی گردن والا گوشت کھانے سے جوڑوں اور پٹھوں کے درد کو آرام ملتا ہے۔ عید کے دن غسل اور مسواک کرنا، اپنے لباس میں سے اچھا لباس پہننا، خوشبو لگانا، عید الفطر میں جانے سے پہلے کھجوریں یا کوئی میٹھی چیز کھانا، صدقہ فطرات ادا کر کے جانا، عید گاہ میں عید کی نماز پڑھنا، پیدل چلنا، ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے آنا سنت ہے۔ کم سنائی دینے کا مسئلہ ہو یا کان کی کوئی بھی تکلیف ہو، جیسا بھی مسئلہ ہو، پنسار کی دکان سے ایک بوٹی لیں جس کا نام منسل ہے۔ اس کو باریک پیس کر سرسوں کے ایک چھٹاک تیل میں جلائیں، جب دھواں نکلنا بند ہو جائے تو چھان لیں اور روزانہ 1 قطرہ کان میں ڈالیں۔ بہت ہی اکثیر ہے۔ دودھ میں گڑ ڈال کر نہ پئیں، دودھ کے ساتھ ترش چیزیں نہ کھائیں، کھیرا یا کھچڑی اکٹھے مت کھائیں ورنہ بیمار ہو جائیں گے۔ جریان احتلام اور لیکوریا کے مرض کے لیے کیکر کی کچی پھلیاں جن میں ابھی بیج نہ پڑا ہو لے کر سائے میں خشک کر لیں اور ان کا سفوف بنا کر ہم وزن مصری ملا لیں،
صبح شام 1 چمچ دودھ کے ساتھ لیں، 1 ماہ کافی ہے۔ عجیب چیز ہے، انشاءاللہ پہلی ہی خوراک سے حیرت انگیز فائدہ ہوگا۔ جتنے سجدے جوانی میں کر سکتے ہو کر لو، کیونکہ میں نے بڑھاپے میں لوگوں کو اکثر سجدے کے بغیر نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ حسد انسان کو اندھا کر دیتا ہے اور آپ اپنے لیے بہترین سوچنا بھی بند کر دیتے ہیں۔ تمہاری ہر دعا قبول ہو جائے گی اگر تم اپنے پیٹ میں لقمہ حلال کے سوا کچھ نہ ڈالو گے۔ ناہرمو بادام اور کشمش دودھ کے ساتھ کھانے سے انسان کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ سورہ کوثر 7 مرتبہ سر پر ہاتھ رکھ کر پڑھ لیں، اللہ کے حکم سے اولاد آپ کا مقدر ہوگی۔ 60 سال والی عورت چہرے کی روزانہ زیتون کے تیل میں کھیرا ڈال کر چہرے کی مالش کرے تو 7 دن میں چہرہ 18 سال جیسا نظر آنے لگے گا۔ آیت الکرسی کو سید القرآن کہا جاتا ہے۔ آیت الکرسی یرکان کی بیماری کا علاج ہے۔ جس گھر میں اسے پڑھا جائے گا، شیطان 3 روز تک اس گھر کے قریب بھی نہ آئے گا۔ اس کی 70 بار تلاوت معالج کی دوا کی محتاجگی کو ختم کر دیتی ہے۔ رزق میں برکت چاہتے ہو تو روٹی کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھا کرو۔ پکانے کے بعد کلمہ پڑھ کر ہاتھ دھویا کرو۔ صبح دیر تک سونے سے پرہیز کرو۔ صبح کی نماز کے بعد سونے سے پرہیز کرو۔ سینے کی جلن ہو تو کھانے کے بعد لونگ کھا لیا کرو۔ خواب میں دانت دیکھنا رنج و غم دور ہونے اور کاروبار میں ترقی کی نشانی ہے۔ اگر نظر کمزور ہو جائے تو مچھلی کے سر کے ٹکڑے کاٹ کر ہلکا سا مرچ مسالہ ڈال کر اس کا سفوف بنا کر پینے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ روزانہ ناہرمو کشمش کھانے سے کوئی بیماری جلدی نہیں گھیر سکتی۔ کھیرا شوگر کے مریضوں کے لیے بہت مفید ہے۔ سفید چنے شوگر کو کم کرنے میں مفید ہیں۔ دودھ میں شہد شامل کر کے پینے سے ہڈیاں مضبوط ترین ہو جائیں گی۔ ہری مرچ کھانے میں ضرور کھائیں، سانس کی تکلیف کی بیماری سے بچ جائیں گے اور بدن میں خون جمنے نہیں دے گی۔ دہی کے ساتھ ناشتہ کرنے سے خون کی کمی دور ہو جائے گی۔ جو دہی کا استعمال کرتا ہے اس کو کبھی پیشاب کا انفیکشن نہیں ہوگا۔ اکثر خواتین کو کمر کا درد رہتا ہے۔ اگر وہ سوجی کے حلوے کے اندر چاروں گوند اور دیسی گھی ڈال کر کھا لیں تو یقین جانیں کہ کمر کا درد صرف 3 دن میں ہی ختم ہو جائے گا۔